پیپلز پارٹی سے جوڈیشل مرڈر کہتی ہے. سروائیول ایک کا تھا، یا جنرل ضیاء الحق یا ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنی جان بچانی تھی اور ہم نے بھی دیکھنا ہوتا ہے اپنے پوزیشنز کو. I'm writing this application after anxious and careful thought. The request is a simple one. Please do not preside over the Supreme Court when my appeal comes up for hearing on 20th May 1978. بھٹو صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی. لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس مولوی مشتاق تھے. بھٹو صاحب کو آپ نے ہینگ کیا یا ان پہ کیسز بنائے، آپ کے پاس تو کوئی ایسا پروف ہے ہی نہیں، ایکچوئل پروف ہے کوئی نہیں. آپ نے تو نیم سے ایک لے کے وہ یہ لوگ باہر بھاگے کیوں، وہ سعید باہر کیوں بھاگے؟ وائی ڈیڈ ہی رن اوے اینڈ وینٹ ٹو دی اسٹیٹس؟ اس کیس کی کبھی بھی کسی بھی مرڈر کیس میں اس کی پریسیڈنٹ جو ہے وہ اس کو پیش نہیں کیا گیا، اس کی نظیر نہیں پیش کی گئی، کیونکہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر اس لیے کہلاتا ہے اور کوئی بھی وکیل کسی بھی طرح کا اس کو پیش نہیں کرتا کیونکہ اس میں ابیٹمنٹ پہ سزائے موت ہوئی. یہ جوڈیشری جب تک تکڑی نہیں ہوگی اور آنیسٹ نہیں ہوگی، آپ کا کوئی کام اس ملک میں کیا چل ہی نہیں سکتا. پولیٹیکل ہسٹری جب آپ لکھتے ہیں تو نواز شریف کو جوڈیشری نے بھی نکالا، ایگزیکٹو نے بھی نکالا اور آرمی نے بھی نکالا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور، اور نیا دور آج ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہے. پروگرام کا نام ہوگا ٹاپ سٹوری، جس میں ہم ہر ہفتے میں جو بھی ٹاپ ایکٹیویٹیز یا خبریں رہیں اس کا احاطہ کریں گے. میں نیازمند مبشر بخاری، اور ہر ہفتے ہم اس میں ڈیٹیل گفتگو کیا کریں گے ہفتے کے دوران ہونے والے واقعات کا. اور میرے ساتھ موجود ہوں گے، ویسے تو یقیناً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے پاکستان کی سیاست اور صحافت کو قریب سے دیکھا. لیکن جو کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ جب پاکستان میں سرکاری میڈیا کی ہیجیمنی ٹوٹی اور پرائیویٹ میڈیا شروع ہوا، تو جو ہمیں پڑھی لکھی سین وائسز سنائی دیں، ان میں سے سب سے اسٹرانگ وائس جو تھی وہ تھی محترم پی جے میر صاحب کی، جو ہمارے ساتھ رہیں گے. بائی دا وے یہ انہی کے ہاں ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. اور اس ہفتے میں جو دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ویسے تو آپ کو پتہ ہے سیاست میں تو ریپڈ چینجز آ رہی ہیں، بڑی کنسپیریسی تھیئریز آ رہی ہیں. ہمارا سوشل میڈیا ہائی لائٹ کیے جا رہا ہے کہ جی کون باہر ہو گیا، کون اندر ہو گیا، کون گیم میں ہے کون. لیکن ہم کچھ ہٹ کے اس پہ بات کریں گے. سب سے اہم خبر جو اس ہفتے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اپیل جو 2011 میں ریفرنس کے ذریعے فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں ان سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو بانی پاکستان پیپلز پارٹی کا کیس دوبارہ سنا جائے، کیونکہ اس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے. اس اپیل پہ چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب نے وہ اس کو سننے کے لیے 3 ممبر کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے میں شاید اس اپیل کی تاریخ لگ جائے. کیونکہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی کہ اس کیس کو سنا جائے اور ڈیسائیڈ کیا جائے کہ بھٹو کی ہینگنگ واقعی میں ایک جوڈیشل مرڈر تھا یا نہیں. تو اس پہ پی جے میر صاحب کے پاس ایک تاریخ محفوظ ہے، نہ صرف ان کے سینے میں بلکہ ڈاکیومنٹس کی صورت میں بھی. اور دوسری کل ایک اور خاص ڈیولپمنٹ ہوئی. مسلم لیگ نواز، جس کو پیپلز پارٹی اس وقت لاڈلا پلاس اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہی ہے، بظاہر موومنٹ سے نظر آ جاتا ہے کہ وہ سٹرگل کر رہے ہیں. کل ان کی ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پہ، اور جو ڈیلیگیشن گیا اس کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف صاحب، ان کے ساتھ شہباز شریف، مریم نواز اور دوسرے رہنما شامل تھے. چونکہ پی جے میر صاحب کا تعلق ان سے بھی بڑا اسٹرانگ ہے، اور ایک تاریخ جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات میں اونچ نیچ کب کب آئی، اور اب اگر وہ کوآپریٹ کریں گے تو تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی. تھینک یو ویری مچ پی جے، آپ نے یہ حامی بھری کہ آپ اس پروگرام کو کریں گے. تو ذوالفقار علی بھٹو کیس سے سٹارٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلا تو میرا سوال ناظرین کی آسانی کے لیے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے جوڈیشل مرڈر کہتی ہے،
تو میں ویسے درمیان میں آپ کو کہیں نہ کہیں لقمے بھی دیتا رہوں گا اپنی آبزرویشنز کے مطابق. لیکن یہ کیوں جوڈیشل مرڈر اسے کہا جاتا؟ بڑا سمپل ہے. اس میں سروائیول ایک کا تھا, یا جنرل ضیاء الحق یا ذوالفقار علی بھٹو. جنرل صاحب کے پاس ہر چیز موجود تھی, بھٹو صاحب کے پاس صرف ایک بیرسٹر ہی موجود تھا, یا ایک لیگل فریٹرنٹی یا لیگل ایک روٹ موجود تھا. تو اس روٹ میں جو کہ آج ہم اتنی دیر کے بعد بات کر رہے ہیں, اس روٹ میں میری نظر میں نے جسٹس نسیم حسن شاہ کو بھی انٹرویو کیا, اس کے اندر بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, ہم نے اپنی جان بچانی تھی, اور ہم نے بھی دیکھنا ہوتا ہے اپنے پوزیشنز کو. تو وہ ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے کہ یہ غلطی ہوئی ہے, اور یہ غلطی بہت بڑی غلطی ہے. اور اس غلطی کو آج میں سمجھتا ہوں, میں کریڈٹ دوں گا یوسف رضا گیلانی صاحب کو, کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر میں نے کئی دفعہ ان کے ساتھ کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اس کو کرنا ہے, دیکھیں یہ غلط ہے, اور انہوں نے انیشیٹو لیا. پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ زرداری نے اس کا ریفرنس آگے کر دیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگین اس کے ریوائول میں گیلانی صاحب کو فل کریڈٹ, اینڈ آف کورس لیٹر آن آپ زرداری صاحب کو بھی کریڈٹ دیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بہت ڈیلیڈ ایک ہو گیا تھا, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. ہم سب کہہ رہے تھے بھی شہید بھٹو, لیکن ان اے کورٹ آف لا ہی واز سینٹینسڈ ایز اے مرڈرر. تو جب آپ اس کی اتنی تعریف کرتے ہو تو پھر آپ کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہو کہ مرڈر کو آپ اتنا بڑا بنا رہے ہو؟ آپ کو پہلے ان کو ایگزونریٹ کریں, ان کو بالکل بتائیں کہ ایکچوئل حقیقت کیا ہے, حقائق کیا ہیں. میں وہ جو ججز جو ہیں ہمارے, یہ بڑے آپ کہہ لو کہ پریشر میں آ جاتے ہیں. ڈسیزن جو آپ نے دیکھ لی ہیں, یہ نواز شریف کا بھی اس پہ بھی بات کر لیں گے, پہلے کیا ججمنٹ ہے, اب کیا ہو رہا ہے. تو دا کویشچن از کہ یہ جو ہم جوڈیشل گیمز کھیل رہے ہیں, اس کے بطور اس کے ہم نے اپنا ایک مذاق بنا لیا ہوا ہے دنیا کے اندر. آپ اپنی کورٹس کی رینکنگ دیکھ لیں کہاں ہے, آپ نے ججز کی کریڈیبلٹی دیکھ لیں کہاں ہے, مورالٹی کدھر ہے, جسٹس کدھر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اب اس کو اگر ٹیک اپ کیا ہے, آئی ہوپ کہ مسٹر بھٹو گیٹس جسٹس آؤٹ آف اے ریویو آف دا پٹیشن, کیونکہ یہ ریویو ہے, اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ڈیولپنگ سٹوری ہے. میرے پاس تو وہ ایک چیز بھی موجود ہے, اپنی سکرینز پہ بھی آپ بخاری صاحب دکھا دیجیے گا. یہ ٹو جسٹس انوار الحق, چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان, جو آخری پٹیشن انہوں نے دی تھی. اگر آپ کہیں تو میں اس کو پڑھ کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, بیکاز دس از ہسٹوریکل اینڈ دس از ون آف دوز تھنگس جو کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے, کہ بھٹو صاحب کیا کر رہے تھے جیل کے اندر, کوٹ لکھپت جیل کے اندر. میرے پاس ان کی اوریجنل رائٹنگز ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میرے ڈیتھ سیل پہ یہ چپاتیاں پھینک رہے ہیں باہر, تو کیا یہ مجھے انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا, جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی, یہ کسی میڈیا پہ نہیں ہے. اور ٹوڈے ان یور شو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے. وہ لکھتے ہیں جسٹس انوار الحق کو, سر my appeal against the judgment of the Lahore High Court sentencing me to death and imprisonment is pending in the Supreme Court of Pakistan, of which you are the Chief Justice. I'm writing this application from the death cell of Kot Lakhpat Jail, Lahore, with a request which I consider to be preeminently legitimate and reasonable. I'm writing this application after anxious and careful thought. The request is a simple one. Please do not preside over the Supreme Court when my appeal comes up for hearing on 20th May 1978. The following inter alia are the reasons for my request. میں آپ کو ایک دیتا ہوں صرف. You resented the Constitution's 6th Amendment made by the Parliament, whereby your predecessor got an extension in the term of his office and your promotion to the office of the Chief Justice of Pakistan got consequently delayed. Yes, as leader of the House, I was responsible for that amendment in the Constitution made through Parliament in accordance with the procedure laid down in the Constitution. تو یہ کئی چیزیں ہیں, انہوں نے پوائنٹس لکھے ہیں, یہ اوریجنل ہے. اور جو میں ابھی بھی دیکھتا ہوں بخاری صاحب کہ ان کے جو آخر میں یہ آپ ٹی وی پہ بھی دکھائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اپیلنٹ, یہ ان کے اوریجنل سائن ہیں. 7th May 1978, signature of condemned prisoner Z.A. Bhutto attested Superintendent District Jail Lahore, Kot Lakhpat. اب آپ مجھے بتائیں
کہ میں اس طرح جب دیکھتا ہوں تو ایک عام آدمی بھی کہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور ہم نے تو بچپن میں بھٹو صاحب کو دیکھا ہوا ہے. اینڈ میری تو ایک دفعہ ہی ہیلو ان کے ساتھ ہوئی تھی وین ہی واز اے منسٹر فار واٹر اینڈ پاور. یہ پاک سیکریٹریٹ 1 راولپنڈی میں بیٹھا کرتے تھے. نو سیکورٹی, نو نتھنگ. اندر آئے گئے اینڈ ہی واز ایز فرینڈلی ایز تھنگ. ان کا گرے سوٹ ہوتا تھا, فیلٹ انہوں نے پہنی ہوتی تھی, اور ان کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ کبھی کبھی ہوتی تھیں, صنم اور بے نظیر. تو وہ دیکھ کے پھر بعد میں وزیر اعظم بنتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں. کیونکہ ہم نے بدقسمتی سے بخاری صاحب, آپ لیاقت علی سے لے کے اسکندر مرزا سے لے کے پھر نونز کو لے کے محمد علی بوگرا کو لے, ہر ایک کے ساتھ انہوں نے بے عزتی کی ہے, ہر ایک کو ذلیل. حسین شہید سہروردی, کہ آپ نیم لے لیں کس کو نہیں ہم نے کیا. نواز شریف کو نہیں کیا, نواز شریف کو کیا, عمران خان کو نہیں کیا, کس کو نہیں کرتے ہم. یہ تاریخی ڈاکیومنٹ پی جے آپ نے دکھایا, واقعی میں بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ کے اور سن کے سینٹیمنٹل ہو رہا ہوں. کیونکہ جب بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا تو میری عمر صرف 10 برس تھی. اور میں ناظرین آپ کے تھوڑی سی ایسے کچھ افراد ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تاریخ پہ شاید اس طرح ان کی نظر نہیں ہوتی. بھٹو صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی. لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس مولوی مشتاق تھے, اور بعد میں مولوی مشتاق ساری عمر جو ہے وہ خوفزدگی کی زندگی گزارتے رہے. وہ اپنے گھر کی کھڑکیاں تک بند رکھتے تھے. اور جب گئی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جسٹس انوار الحق اس کو ہیڈ کر رہے تھے. جو یہ پی جے نے لیٹر کا آپ کو ایک حصہ سنایا, اس میں بھٹو صاحب نے لکھا انہیں کہ جناب علی, چونکہ آپ نے ایک 6th امینڈمنٹ کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور آپ کو پریشرائز کیا گیا تھا, آپ کو سی جے اپوائنٹ نہیں کیا گیا جب تک آپ نے اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیا, اس لیے آپ کو اس بینچ کو ہیڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے اپ ہولڈ کیا. اس کے بعد اپیل بھی ان کی جو ہے وہ خارج کر دی گئی. لیکن کچھ ہیروز بھی ہوتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں, جیسے دوراب پٹیل صاحب تھے, انہوں نے بھٹو صاحب کی اس سزا کے خلاف فیصلہ لکھا. لاہور ہائی کورٹ میں ایک جسٹس سمدانی ہوا کرتے تھے. جب بھٹو صاحب کی بیل کوئی نہیں لے رہا تھا تو جسٹس سمدانی صاحب نے بیل گرانٹ کر دی, اور جس کی پاداش میں انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے, اور انہیں سیکرٹری کے طور پہ لے لیا گیا. اور ضیاء الحق صاحب نے دوبارہ واپس انہیں جب جج لگایا اور پھر پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کا کہا تو انہوں نے حلف نہیں اٹھایا, جس کے نتیجے میں وہ چلے گئے جوڈیشری سے. آپ اتنے لکونہ ہیں اس میں. اب مسئلہ یہ ہے پی جے کہ جتنے کی رولز تھے, کی پلیئرز تھے اس کیس میں, وہ دنیا سے جا چکے ہیں. تو اب اس کو پروسیڈ جب کرے گی سپریم کورٹ تو کیا دیکھے گی؟ جن کنڈیشنز میں بھٹو صاحب کو آپ نے ہینگ کیا یا ان پہ کیسز بنائے, آپ کے پاس تو کوئی ایسا پروف ہے ہی نہیں, ایکچوئل پروف ہے کوئی نہیں. آپ نے تو نیم سے ایک لے کے, وہ یہ لوگ باہر بھاگے کیوں, وہ سعید باہر کیوں بھاگے, وائی ڈیڈ ہی رن اوے اینڈ وینٹ ٹو دی اسٹیٹس. دیکھیں نا, انٹیگریٹی دکھانی چاہیے ہمارے جوڈیشل سسٹم کو, انٹیگریٹی, آنیسٹی, موریلٹی, یہ دکھانی چاہیے. پھر ہم کہیں گے ہم ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. آپ کے پاس وہ بھی جج تھے نا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعقوب علی خان نے, جب ضیاء الحق آئے انہوں نے ہی ڈڈ ناٹ ٹیک دی اوتھ, ہی ریزائنڈ. یہ بھی ہوتے ہیں کریڈیبل لوگ. آج ان کا بیٹا بھی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ بن گیا تھا, جسٹس یاور علی خان. دا کوشچن از موریلٹی اینڈ انٹیگریٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آئی ووڈ ایکسپیکٹ دیٹ فرام جسٹس فائز عیسیٰ. آئی فائنڈ ہم ویری آنریبل مین. ان کے اوپر بھی کئی چارجز انہوں نے لگا دیے تھے, کیا پروو ہوئے؟ کوئی نہیں. اگر ہوتے تو آج ہی چیف جسٹس ہوتے. نہیں, ہی از کلین. سو آئی ووڈ ایکسپیکٹ اے کلین مین ٹو گیو اے کلین چٹ. اینڈ پاکستان کے جو ہمارے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں, آپ نے ہی ہیز ٹو ہیو دیٹ کلین چٹ, فار اے پیس آف مائنڈ فار دا پیپل آف پاکستان. بہت سارے لوگ نعرہ لگاتے ہیں زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے. جی یہ بھٹو آج بھی ان کے, اور وہ جو پرانے لوگ تھے, میں نے ان کی ایک گلمپ دیکھی, چونکہ ہمارے ہاں بھی ہمارے ایک تایا الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کے جلسے سے خطاب کرنے آئے وہ 77 میں. تو مجھے میرے ایک بڑے بھائی نے گود میں اٹھا کے دکھایا کہ وہ بھٹو ہیں. تو جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں آپ نے دیکھا,
اسی طرح بڑا کرزمیٹک پرسنالٹی تھی، اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جو یہ نعرے لگاتے ہیں، یہ اگر انہیں ایگزونریٹ کیا جاتا ہے، کلین چٹ ملتی ہے، تو بڑے اطمینان کا باعث ہوگا. ہوپ فلی قاضی فائز عیسیٰ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، اور یہ بھی ناظرین اس کیس کی کبھی بھی کسی بھی مرڈر کیس میں اس کی پریسیڈنٹ جو ہے وہ اس کو پیش نہیں کیا گیا، اس کی نظیر نہیں پیش کی گئی، کیونکہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر اسی لیے کہلاتا ہے، اور کوئی بھی وکیل کسی بھی طرح کا اس کو پیش نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ابیٹمنٹ پہ سزائے موت ہوئی. یعنی محمد احمد خان قصوری کا مرڈر ہوا 94 میں، اور اس کا 2-3 سال بعد کیس رجسٹر ہوتا ہے جس میں بھٹو صاحب کا نام مشاورت میں آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جوڈیشل سسٹم ایکسپوز ہوتا ہے. اور لیکن ہیٹس آف ٹو دوز ججز جنہوں نے اس پہ ڈسینٹنگ نوٹ لکھے. اور لیکن پاکستان کی اس گدلی جوڈیشل ہسٹری میں، معافی کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، انہی میں سے کچھ افراد جو ہیں بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی بنے، اور وہ میرا خیال ہے کہ شاید ان کے ضمیر پہ بوجھ ہی رہا ہوگا یہ فیصلہ. کیوں پیجے؟ بالکل صحیح آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بالکل بڑی اچھی آپ نے اس کی سناپسس نکالا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی. ریکٹے کو دیکھ لو نا آپ کے پاس کئی اور کیسز ہیں جو انویسٹرز نظر آتے ہیں. یہاں لنڈن کا ایک بہت بڑا بزنس مین، میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، اس کا اربوں کا بزنس ہے ادھر، وہ بھی ریگریٹ کرتا ہے کہ میں ملتا رہتا ہوں ان کو لنڈن میں، مجھے کہتے ہیں پیجے صاحب میں جاننا دیکھو اتنا انویسٹ کیتا ہے، میں اسپین کر سکتا سی، دبئی کر سکتا سی، ہر جگہ میں اپنے ملک کیتا ہے، اور دیکھو کتنا تنگ کر دینے، خدا کی قسم. تو اگر ہم نے یہی سسٹم آپ نے رکھا نا، یہ جوڈیشری جب تک تکڑی نہیں ہوگی اور آنیسٹ نہیں ہوگی، آپ کا کوئی کام اس ملک میں کیا چل ہی نہیں سکتا. پیچھے ویسے ایک عجیب و غریب سی بات ہے، آپ اس بات کی شاید تصدیق کر سکتے ہیں کہ جب یہ ریفرنس فائل کیا تھا، یعنی کریڈٹ گوز ٹو گیلانی، پھر زرداری نے ریفرنس فائل کیا، تو جو ریفرنس کو پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کر رہا تھا اس بندے کا نام تھا بابر اعوان. بابر اعوان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب بھٹو کو ہینگنگ ہوئی تو انہوں نے راولپنڈی بار میں مٹھائی بانٹی. یہ چیزیں ہم سنتے ہیں، بڑی سنتے ہیں. جب نواز شریف کی حکومت گئی تھی تو پیپلز پارٹی نے کراچی میں بڑی مٹھائیاں بانٹی تھیں. بڑی چیز ہوتی ہیں یہ، اسپر آف دا مومنٹ ایک چیز ہوتی ہے. میری نظر میں آئی نو بابر ویری ویل، ہی از اے جینٹلمن، اور وہ ابھی بھی ہی ہیز اے سافٹ اسپاٹ فار پاکستان پیپلز پارٹی. اگر کسی کی کوئی مخالفت ہے تو وہ آصف علی زرداری کے ساتھ ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. سب ایک ہی ہیں، یہ سب ایک ہیں. لیکن زرداری صاحب جب آئے ہیں تو وہاں ڈفرینسز کریٹ ہو گئے تھے پارٹی کے اندر، اور ان پارٹی کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینسز کریٹ ہوئے پھر فریکچرز ہو گئے، اور وہ فریکچرز کی وجہ سے ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی فرام کراچی ٹو لنڈی کوتل became a regionalized and marginalized political party. تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا جی. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زرداری نے پھر بھی بڑی کوشش کی کہ ریکنسائل کریں، بیٹھے یہ وہ، بٹ اٹ ڈنٹ ورک. دیکھیے پیچھے کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو ایک سسٹمیٹکلی جو ہے پنجاب سے اور باقی صوبوں سے ختم کیا گیا. سندھ میں کوشش کی گئی لیکن ختم نہیں کر پائے. اس میں جو ایک بات میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک واحد پارٹی تھی جو ریزسٹ کر رہی تھی اور اس کو ویک کرنا ضروری تھا اور وہ کیا گیا، اور اس میں اب ریوائول ان کے لیے اس لیے مشکل ہو رہا ہے کہ ہنڈرنس ہے جو کہ آپ کو پنجاب میں نظر آیا، کے پی میں نظر آیا. یعنی پنجاب میں الیکٹیبلز یا پرانے لوگ، وہ الیکٹیبل وہی ہیں جو پیپلز پارٹی سے ایک وقت میں تعلق رکھتے تھے، وہ واپس جانا چاہ رہے تھے تو ان کی اپنی پارٹیز بنوا دی گئیں. تو ابھی بھی پیپلز پارٹی جو ہے ویسے ان دا لائن آف فائر تو لگتی ہے، ان دا لائن آف فائر ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ووٹ بینک ہے پنجاب کے اندر. پنجاب ان کے پاس تھا، ووٹ بینک ان کا تھا. وہ کیوں ٹوٹا؟ جو اب آپ نے جو اپنا ایک آبزرویشن دیا بالکل صحیح ہے، اس لیے ٹوٹا بیکاز نو بڈی وانٹیڈ اے اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی.
ہینس فرام لیٹس سے میں اس کو پریشر گروپ ہی کہوں گا جس کو نواز شریف میں تھے جس میں تھے اس کو آپ نے کنورٹ کر دیا آئی جی آئی کو کنورٹ کر دیا انٹو پی ایم ایل این. وہاں بھی ایک پاس اسٹرگل چلی جنیدوں کے ساتھ چلی اس کو سائڈ پہ کر دیا. خود آپ نے ایک پولیٹیکل اسٹرگل میں آپ آگے نون بڑی تکڑی بن گئی اور جب تکڑی بنی بہت تکڑی بنی تو پھر دیکھا کہ نہ یہ تو ہاتھ سے باہر جا رہی ہے پھر اس کو بھی آپ نے سائڈ پہ کر دیا. سو ہسٹری پولیٹیکل ہسٹری جب آپ لکھتے ہیں تو نواز شریف کو جوڈیشری نے بھی نکالا ایگزیکٹو نے بھی نکالا اور آرمی نے بھی نکالا. تو ہی از بین آؤٹ فرام 3 امپورٹنٹ پلیسز ان دا پولیٹیکل ہسٹری جب آپ اس کو گیج کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا ریوائیول حالانکہ کیا اوور آل پیریڈ 4.5 سال ہے ان کا دیٹس آل نو لانگر آئے لیکن رہے صرف 4.5 سال ہے 3 اس کے اندر ٹینیورز کے اندر. پی جے کل ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ نے چونکہ بات کی آئی جی آئی بھی آ گئی تو کل ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی چودھری شجاعت کی اور نواز شریف کی. میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آئی جی آئی ختم ہوئی تو ایک پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت بنی اور اس کا جو انتخابی نشان تھا وہ سائیکل تھا. یعنی نواز شریف نے وہ الیکشن جو لڑے آئی جی آئی کے پلیٹ فارم سے اور بعد میں پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے تو پی ایم ایل این تو ایمرج بعد میں ہوئی تو ایک الیکشن انہوں نے سائیکل کے نشان پہ لڑا. آج وہ سائیکل کا نشان جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کے پاس ہے جس کے سربراہ چودھری شجاعت حسین ہے اور میاں نواز شریف شیر کے نشان سے الیکشن لڑتے ہیں اور اپنے جو پارٹی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو لڑواتے ہیں. تو کل شیر اور سائیکل یعنی دونوں جو ہیں ان کے سربراہان اکٹھے بیٹھے. تو پی جے سے میں چونکہ پی جے کا بہت گہرا تعلق ہے چونکہ اتنے پرانا جرنلزم کر رہے ہیں اور ان کے ذاتی تعلقات ہیں یہ مجھے پتہ ہے تو یہ ہمیں ان کا جو ریلیشن شپ فیبرک ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. جو اونچ نیچ چاہیے وہ بھی پی جے کچھ بتائیے ہمیں. وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ مشرف نے جب ٹیک اوور کیا اس سے پہلے ہی چودھری برادران میں اور شریف برادران میں اختلافات شروع ہو گئے تھے. تو اس کے بعد پھر جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو چودھری برادران کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ اپنی سیاسی خواہشات کو پورا کر سکتے. یہ جو ریلیشن شپ تھا شجاعت صاحب کا اور نواز شریف کا بہت تکڑا ریلیشن شپ تھا. میں نواز کو تو بہت پرانا جانتا ہوں. یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ کون ہے؟ جی بالکل آپ پہچانا ہے یہ کون ہے؟ یہ شہباز ہے. جی بالکل اور اچھا خاصا ویٹ ہے اس میں دیکھ لیں یہ شہباز اس وقت کا ہے یہ. تو دا کوشچن از نواز واز دا سیم اس کی بھی یہیں کہیں ہے. دا کوشچن از کہ یہ خراب کیوں ہوا. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک ہسٹری دیتا ہوں. میں اور نواز شریف ہم سیلفریجز میں گئے ہوئے تھے تو شاپنگ ہو رہی تھی وہاں. تو اس وقت بڑا زور تھا کہ بھائی سر آپ پرویز الہی کو چیف منسٹر بنائیں. تو نہیں اس کو شہباز شریف کو چیف منسٹر بنائیں. اس نے کہا نہیں میں فیصلہ کر دیتا ہے پرویز الہی بنے گا. ٹوٹل کلیئر میرے سامنے ہم بیٹھے تھے کافی پی رہے تھے. میں اسحاق ڈار ڈاکٹر توسی تھا کہ نہیں شہباز شریف ادھر بیٹھا ہوا تھا. تو کہا کہ نہیں میں فیصلہ کرتا. خیر اتنی دیر میں گاڑی آئی تو چلے گئے. تو نواز شریف نے کہا شہباز کتنے؟ انہوں نے کہا جی اتنے بیٹھے. انہوں نے کہا اتنے بیٹھے میں فیصلہ کر لیں. 2 ہفتے کے بعد وہ فیصلہ چینج ہو گیا. جب وہ فیصلہ چینج ہو گیا یہ پہلا فریکچر تھا. کیا محسوس کرتے ہیں فیصلہ کس نے چینج کروایا؟ یہ جو نواز شریف بہت شریف اور سیدھا آدمی ہے. آئی نو ہم فرام 1970 اینڈ آئی ٹیل یو کہ ہی از اے گڈ مین. مجھے تو اپنا پولیٹیکل سیکرٹری بنا رہے تھے میں بھاگ گیا تھا. میں کہا نا پاکستان کی سیاست میں کسی کے ساتھ نہیں آؤں گا. میں جہاز میں ہم گئے تھے میں اور یہ جا رہے تھے صابر شاہ کی نو کانفیڈنس ایک ادھر تھی جی فرنٹیئر میں اس وقت پشاور انٹر کانٹیننٹل. تو میں گئے ہمیں ریسیو کیا ولی خان نے سارے آئے ہوئے تھے. میرے پاس انفیکٹ اچھا بڑی انٹرسٹنگ ہے میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے. ایویں میں لے گیا تھا ایویں. یہ 1990 کی بات ہے کہیں. چلو جی میں لے گیا تو وہ میں نے سارا فلم گیا. نو کانفیڈنس ہوا تو اس کے بعد ہم چرسدہ جا رہے تھے. تو اس سے پہلے جہاز کے اندر شکیل ان کے ساتھ ہوتا ہے بڑا پرانا ہے. تو کہتے تیرا پاسپورٹ کدھر ہے؟ میں کہ جی یہ شکیل کو دے دے. بات تم نہیں جانا تم میرا سیکرٹری. لو جی
ہم چارسدہ جب پہنچے اعظم ہوتی کے گھر, تو میرے تو لنڈن جانا تھا. میں نے کہا اعظم اپنا شکیل میں پاسپورٹ دے, وہ میں فوٹو کاپی کرانی. میں نے اعظم موتی کی کوئی گاڑی لی, پشاور گیا, وہاں سے بیٹھ کے میں لنڈن چلا گیا. تو ابھی میرا خیال 2 مہینے کی بات ہے. تو میں نے کہا یار آئی ول ہیلپ یو دس ٹائم. تو کہتا ہے ہیلپ کیا, جب بھی میں تجھے کرتا ہوں تو بھاگ جاتا ہے. یہ نواز شریف کا. تو میرا ان کے ساتھ ایک ناٹ ایز اے پرائم منسٹر بٹ ایز اے فرینڈ, ہم 3-4 لوگ ہی ہوتے تھے. عمران کو بھی میں نے ہی انٹروڈیوس کرایا نواز شریف سے. ہم کرکٹ تو سارے کھیلتے تھے باغ جناب کے اندر, لیکن ہم وہ فارے والے چوک پہ گئے تو اس کی عمران کی گاڑی آئی, تو میں اور یہ بیٹھے تھے نواز, تو وہ لیفٹ ہینڈ تھی, ادھر سے وہ 450 SLC بڑی پیاری گاڑی تھی. تو کہا ہاں جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا تو جانتا ہے نواز شریف کو؟ کہتا ہاں دیکھا ہے میں نے یہ وہ. تو انہوں نے کہا, نواز نے کہا پھر آؤ ہم جا رہے ہیں لبرٹی میں. تو ورائٹی بک اسٹال ایک تھی, تو وہاں ان دونوں کی بات چیت ہوئی, گپے شپے لگائیں انہوں نے, اینڈ دیٹ از ہاؤ دے اسٹارٹیڈ ٹاکنگ. کرکٹ پہلے ہوتی تھی, بات چیت کوئی نہیں ہوتی تھی. پھر ایک اور دوست تھا, اس نے بھی بڑا رول پلے کیا یار, ٹومو نے بڑا ایک رول پلے کیا, جو کہ بعد میں پریزیڈنٹ ZTBL بھی لگ گئے تھے. He also helped in doing this. اب آپ کس نہج پہ جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا PMLQ کا مرجر ہو جائے گا؟ دیکھو جی, اچھا بائی دا وے دیر از نو, اب PMLQ کوئی نہیں ہے. ایکچولی اٹ از PML, پاکستان مسلم لیگ. دیر از نو Q, ختم ہو گیا Q فنشڈ. اب PML ہے, پاکستان مسلم لیگ. اور ان کا گھر ادھر بھی ہے, جو کہ مرگلا روڈ پہ ایک ہے PML ہاؤس, جس کے آدھے پیسے نواز شریف نے ڈالیں, آدھے پیسے چودھری شجاعت نے ڈالے. یہ 10 لاکھ, آئی تھنک 10 لاکھ کی تھے, یہ دونوں نے ڈالے ہوئے. ادھر بھی وہ کون سی بند روڈ کی, کون سا ڈیورنٹ روڈ ہے وہ, ڈیوس روڈ ہے وہ, وہاں بھی اس طرح ہی ہے. سو دا کوشچن از کہ پولیٹیکل اختلافات بڑھے, لیکن دوستی ان کی وہی ہے. اور نواز شریف کا بڑا پن یہ, حالانکہ فیس رائیولری تھی جب جنرل ضیاء تھے ادھر, تو ان کی ڈیتھ ہو گئی والدہ کی, چودھری شجاعت صاحب کی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہ جی نواز شریف مجھے پتہ ہے؟ کہنا نہیں میں نے نہیں پتا. آئی ٹیکسٹڈ نواز شریف, آئی ٹولڈ ہم, جنرل مشرف کے دور میں جنرل, تو میں نے ٹیکسٹ کیا, نہیں یہ جسٹ نکلے ہوئے تھے باہر, جنرل صاحب اب آؤٹ ہوئے تھے. جی جی جی, تو میں نے ان کی تو میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا, نواز شریف کیم, ہی کیم. میں کہا جی آ رہے ہیں نواز شریف ہی, خدا کی قسم ہی کیم. وہ تصویر میرے پاس پڑی ہے, یہ دکھائیں آپ ضرور تصویر. جب he came, he holds a very high regards for for چودھری شجاعت, بہت ہائی ریکارڈ ہے ان کا. اینڈ اس میں ایک ہنڈرنس تھی, پرویز الہی واز ناٹ, بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف ان کو لیٹ ڈاؤن کریں گے. تو وہ ہمیشہ ایک ذرا ان کا اپنا سٹانس تھا. چودھری صاحب بڑے وہ پیسیفائر ہیں, بہت ذہانت دار آدمی ہیں یہ. میں ان کے پاس جاتا رہتا ہوں, ملتا رہتا ہوں, گپیں شپیں لگتی رہتی ہیں. ان کا سینس آف ہیومر وہی ہے, حالانکہ ان کی بیماری ہے بڑی, لیکن سینس آف ہیومر نہیں گئی, وہی اپنی وہ 1-2 ریمارکس دے دیتے ہیں. تو وہ جو سنا ہوگا, یہ ڈیل نہیں ہے یہ ڈیل ہے, یہ بھی انہی کے یہ الفاظ ہیں. تو یہ میں سمجھو جو میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف کی, بڑی ہیلدی میٹنگ ہے. یہ پرانے کٹھے ایک کولیگز تھے, ٹھیک ہے, پولیٹیکل ڈفرینسز کروا دیے جاتے, کیونکہ جب نواز شریف کا ٹیک اوور ہوا تھا, چودھری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کہ اندر سے کیا ڈیل ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ تو مجھے جنرل مشرف نے بتایا تھا کہ وہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا, لیکن بیک ہینڈ باتیں چل رہی تھیں. کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ڈیل شیل ہو رہی ہے بات. سو یہ ایک ہسٹوریکل ایک وہ کہنا پلیٹ فارم ہے. پی جے آپ کے پاس اتنا تاریخ کے اتنے اوراق ہیں کہ ان کو اگر ہم ڈسکس کرتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک بایوگرافی ضرور لکھیے گا. ناظرین, چونکہ پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہے, میرا تو جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو اس وقت ختم کروں, لیکن ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ اشارے کر رہے ہیں کہ بھائی ڈریگ ہو گیا. تو یہ راؤنڈ اپ تھا اس ویک کی جو میجر ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں.
پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے. نا پسند آیا ہو تب ڈس لائک کر کے شیئر کر دیجئے, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے ہمیشہ محترم رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو انتہائی ایمانداری سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے پی جے کی گفتگو سے سن لیا, مطلب وہ آپ کے سامنے تاریخ کے اور آنکھ پلٹ رہے تھے, ان کے پاس کچھ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ ہے, تو کہیں پہ آپ کو بددیانتی نظر نہیں آئے گی. ایمانداری سے ہم نے جو مشاہدہ کیا اپنی کریئر میں, پی جے چونکہ مجھ سے بہت سینئر ہیں تو وہ ہم بیان کیے دیتے ہیں, تو یہ ہم جاری رکھیں گے. اگلے پروگرام تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.